الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان کا مہینہ تھا، سن 4 ہجری تھی، اس میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ہی ان کا نام حسین رکھا، ان کو شہد چٹایا، ان کی منہ میں اپنی زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور ان کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عقیقہ کی اور اسی طرح بالوں کے برابر چاندی کی صدقہ بھی کر دی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ علیہ السلام کو ان سے بھی غیر معمولی محبت اور تعلق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر صرف 6 یا 7 سال کی تھی، لیکن یہ 6-7 سال آپ کی صحبت اور شفقت اور محبت میں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خاص لطف و کرم اور محبت کا برتاؤ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور پھر بہت سے معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر کے خلافت سے دستبرداری کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کے رائے سے اختلاف کیا، لیکن بڑے بھائی کے احترام میں ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ البتہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کسی طرح برداشت نہ کر سکیں اور یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت سے مخلصین کی رائے اور مشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے کوفہ کے لیے تشریف لے چلے۔ ابھی مقام کربلا ہی تک پہنچے تھے کہ واقعہ کربلا کا پیش آیا اور آپ وہاں شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تاریخ وفات 10 محرم ہے، سن 61 ہجری تھی۔ اس وقت عمر شریف تقریباً 55 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے چلی ہے، اور ان کی اولاد میں حضرات حسنین اور ان کی 2 بہنیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین ہی آپ علیہ السلام کی بقائے نسل کا ذریعہ بنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف کیا کم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو حضرت حسنین سے بہت محبت بھی تھی۔ شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ دونوں بھائی بچپن میں حالت نماز میں آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے، کبھی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ان کا خیال کرتے۔ تو جب تک وہ کمر پر چھڑے رہتے
آپ سجدے سے سر نہ اٹھاتے، آپ اکثر انہیں گود میں لیتے، کبھی کندھے پر سوار کرتے، ان کا بوسہ لیتے، انہیں سونگھتے اور فرماتے لیمن ریحان اللہ، تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو۔ ایسی ہی ایک موقع پر حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا انہو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی من جانب اللہ رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے اللہم ابنی احبہ فاحبہ، اے اللہ یہ مجھے محبوب ہے، آپ بھی اس سے اپنا محبوب بنا لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات حسنین کے مناقب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم آدمی جس نے احرام باندھا ہو اگر مکھی مار دے تو کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ اے اہل عراق، مکھی کے قتل کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا یہ دونوں میرے لیے دنیا کی خوشبو ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسامہ بن زید کی حدیث ذکر کی ہے کہ میں کسی ضرورت سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ گھر کے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام دونوں کھولوں پر یعنی گود میں کچھ رکھے ہوئے تھے اور چادر اڑے ہوئے تھے۔ میں جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض کیا یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چادر ہٹا دی، میں نے دیکھا کہ ایک جانب حسن ہے اور دوسری جانب حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ کہ یہ دعا یا کلمات جو ہے صحیح سندوں سے متعدد حدیث کی کتابوں میں مروی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ کے دونوں نواسے اللہ کی بھی محبوب اور اللہ کے رسول کے بھی محبوب، اور ان دونوں سے محبت رکھنے والے بھی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دونوں نواسے آ گئے، آپ نے خطبہ روک کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھایا، پھر باقی خطبہ پورا کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یعلا بن مرہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، حسین میرے ہیں اور میں حسین کا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میرے ایک نواسے ہیں۔ یہ کلمات انتہائی محبت، اپنائیت اور قلبی تعلق کے اظہار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا اور دونوں بھائیوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ اکرام خصوصاً حضرات شیخین کا معاملہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ بہت ہی لطف و کرم کا رہا۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں گزرا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گود میں اٹھا لیا تھا، بلکہ بعض روایت میں تو کندھے پر بیٹھانے کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں دونوں بھائیوں کا وظیفہ اہل بدر کے وظائف کے بقدر 5,000 درہم مقرر کیا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بیان کی، حالانکہ یہ دونوں حضرات ان کے دور خلافت کے آخر میں بالکل نوجوان ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا میرے باپ نانا جان کے ممبر سے اترو اور اپنے والد کے ممبر پر جا کر خطبہ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی ممبر نہیں ہے، یہ کہا اور اس کو اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا اور بہت اکرام اور لطف اور محبت کا معاملہ کیا۔ انہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی زمانۂ خلافت میں یمن سے کچھ چادر کے جوڑے آئے، آپ نے وہ صحابہ اکرام کے لڑکوں میں تقسیم کر دیے اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے ان سے بہتر حلے چادر منگوائے اور ان دونوں بھائیوں کو دیے اور فرمایا اب میرا دل خوش ہوا۔ یہ دونوں بھائی اگرچہ کثیر الروایات نہیں لیکن پھر بھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزار تھے، دونوں نے بار بار مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کر کے حج کیے ہیں، اللہ کے راستے میں کثرت سے مال خرچ کرتے تھے، جود و سخاوت ماں باپ اور نانا جان سے وراثت میں ملی تھی، رضی اللہ عنہما و ارضاہما۔